بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور اس وقت عقیدہ آخرت پر گفتگو جاری و ساری ہے۔ قیامت آنی ہے، قائم ہوگی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شانوں میں سے ایک شان ہے اس کی، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے یہ قدرت ہے، اور یہ انصاف کا ایک تقاضا ہے، عدل کا ایک تقاضا ہے، اور قیامت کا آنا حق ہے۔ قرآن کریم کے اندر جب قیامت کے آنے کا ذکر ہے، جہاں قرآن کریم میں آتا ہے تو وہاں پر ایک پیکج کے اعتبار سے قرآن میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ ایون چھوٹی صورتوں میں بھی، یہ سورہ زلزال جس کا میں مقدمہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں بھی پیکج کی صورت میں ہے، چھوٹی صورتوں میں بھی۔ اور وہ پیکج کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت۔ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ہے، اور پیکج کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اس کے سٹیجز ہیں ایسے، پہلے یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، تو ایک ترتیب ہے ان کی۔ ذرا جو صورتیں ہیں جن میں ذرا تفصیل سے قیامت کا ذکر ہے، ان میں یہی اس کا اسلوب ہوتا ہے۔ اس وقت اچانک میرا جو ذہن ہے وہ سورہ حج کے آخری آیات کی طرف ہے۔ وہ سورہ حج کے جو آخری رکوع ہیں، ان میں جب ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ درجہ بدرجہ، جس کو کہتے ہیں نا، پہلی سیڑھی سے شروع کر کے آخری سیڑھی تک بندہ اوپر جاتا ہے، یہی اسلوب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس اسلوب کو شروع کیا جاتا ہے تخلیق کائنات سے، پھر اس کے اوپر قیامت کے جو منکرین ہیں کہ قیامت نے نہیں آنا، قیامت نہیں ہوگی، ان کے لیے دلائل، اور وہ جو قیامت کے منکرین ہیں ان کے لیے جو عموماً کہا جاتا ہے کہ وہ منکر تھے قیامت کے، کہتے تھے کہ قیامت نے نہیں آنا، وہ اس لیے کہتے تھے، یعنی یہ ایک مشہور کر دی گئی ہے یہ بات کہ وہ اس لیے ایسا کہتے تھے کہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ ان کے کاموں کا حساب ہو، اور بس وہ لیزی بننا چاہتے تھے، تو وہ کہتے تھے قیامت نہیں آنی، کون ہے، کون لائے گا، کیا کیسے ہوگی، کیا ہے۔ تو لیکن یہ بات نہیں ہے۔ وہ جس پیکج کی میں نے ذکر کیا نا، 2-3 رکوعوں کا، پچھلے پروگرام میں نے سورۃ واقعہ کے 1-2 آیتوں کے حوالے دیے تھے۔ سورہ واقعہ کو دیکھ لیں، اس کا نام ہی واقعہ ہے، اور اس کا یہی مطلب ہے کہ قیامت واقعہ ہوگی، اور پھر اس کا جو اسلوب ہے، اور خاص کر کے جو درمیان والا رکوع ہے اس کا جو اسلوب ہے وہ سبحان اللہ، اسلوب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ قیامت لائے گا، یعنی کائنات کی ایک ایک چیز اپنی میعاد پوری کر لے گی، اور میعاد پوری کرنے کے بعد ان کو ان کی جگہ سے ہٹا دے گا۔ اس کو فنا کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، تعبیر فرمایا گیا ہے، کیونکہ کل من علیہ فان ہے، تو فنا کے نام سے اس کو تعبیر فرمایا گیا ہے کہ ان کا جو رول تھا وہ پورا ہو گیا، اب ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، اور پھر وہ اگلا نیکسٹ پروگرام جو ہے نا وہ چلنا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ نیکسٹ پروگرام کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ اب وہ جو منکرین قیامت تھے ان کے اندر یہ لیزی پن کا ایک پہلو بھی تھا،
کہ ہم جو چاہیں کر لیں، مگر اللہ تعالیٰ نے جس قیامت کا جس پیکج کا ذکر کیا ہے اس میں اپنا عجز کی نفی کی ہے، اپنے قدرت کا اظہار کیا ہے، اور بار بار اس بات کا ارشاد فرمایا کہ جب میں لاؤں گا تو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں روکنے کیا عقیدہ تھا کہ کوئی روکے گا، اور قیامت کا آنا حق ہے۔ بہت سی آیات ہیں ایسی کہ جن میں وہ حق کا لفظ آتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، احقاف میں ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، تو اس کے لیے حق کا لفظ آتا ہے، اور ایک تو صورت ہی ڈیڈیکیٹ اس نام سے کر دی، اور اس صورت کا نام ہی رکھ دیا گیا حاقہ، الحاقہ، ملحاقہ، وما ادراک ملحاقہ، او لأنها تحق لكل قوم عملهم۔ حاقہ اسے کہا جاتا ہے، یہ علامہ زبیدی کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہو کہ جس پر اتنے دلائل ہوں، اتنے دلائل ہوں اس کے اوپر کہ کوئی اس دلائل کا انکار کرنے کی جرت نہ کر سکے، تو جو ایسی چیز ہوتی ہے سمیت حاقہ، اسے حاقہ کہا جاتا ہے، جس کے اوپر دلائل کے کیا لفظ کہوں، انبار، آسمان کے تاروں سے زیادہ، زمین کے ذرات سے زیادہ، اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں زمین کے ذرات سے زیادہ، آسمان کے تاروں سے زیادہ دلائل، یہ کوئی ایسے میں محبت میں نہیں کہہ رہا۔ وہ پچھلی بار میں نے وہ بتائی تھی آپ تو کہ حدیث بتائی تھی، واہ خواہ وہ موقوف ہے، یہ معروف ہے، اس معروف کہہ رہا ہوں مرفوع ہے، اس پر وہ میں نے باتیں کر دی تھی، جو بھی ہے وہ تو اس کے اندر تھا کہ قرآن کی عجائبات ختم ہونے والے نہیں ہیں، لا تنتہی عجائبہ القرآن۔ تو اگر جب اس کے گہرائی میں اتر دے جائیں لوگ، اور وہ جو دلائل بیان ہوئے ہیں وہ اتنے بڑھتے چلے جائیں گے دلائل کہ شاید دنیا کے ریت کے ذرات، آسمان کے تارے پیچھے رہ جائیں۔ وہ جو ریت کا ہر ذرہ ہے، آخر وہ جتنے ذرے ہیں، ہر ذرے کے اندر بھی تو قیامت کے دلائل ہیں نا، ہر ذرے کے اندر بھی تو خدا کی قدرت کے دلائل ہیں نا، وہ ہر ذرے کے اندر بھی تو خدا کے ہونے کے دلائل ہیں نا۔ تو اس لیے لا تنتہی عجائبہ القرآن، کہ اس کے اتنے دلائل ہیں کہ وہ ختم ہی نہ ہوں، اور کوئی بندہ ان کا انکار ہی نہ کر سکے۔ جس کے بارے میں اتنے دلائل ہوں، علامہ زبیدی کہتے ہیں اسے حق کا کہا جاتا ہے۔ سمیت القیامہ، قیامہ کا نام حاقہ اس لیے رکھا گیا ہے، تحق کل انسان من خیر و شر، کہ جتنے انسان ہیں ان کی ایک ایک ذرہ، ایک ایک بات، ہر چیز وہاں حقیقت حال کے اعتبار سے اس کا ظہور ہو جائے گا، چونکہ صورت کے اندر اس کا بیان ہے، اس لیے اس کا نام ہے الحاقہ۔ اب مجھے رہا نہیں جا رہا کہ میں اس کا الحاقہ کا تھوڑا سا اور ترجمہ کر دوں، اور وما ادراک ما الحاقہ، لیکن اس کا وقت نہیں ہے۔ یقیناً عام طور پر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں یقیناً ہونے والی، ضرور ہونے والی، سچ مچ ہونے والی۔ یہ ترجمہ غلط نہیں ہے، لیکن نیکسٹ لیول جو ہے ڈیپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر اتنے دلائل ہوں، کیونکہ اس کے اوپر قاریوں کی زبان میں بڑی مد ہے، مد متصل جس کو کہتے ہیں، اور متصل ہے، اور متصل مد کیوں آئی ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی وقت اس پر بات کریں گے۔ تو الحاقہ، اتنے دلائل ہیں کہ کوئی اس کی جرت نہیں کر سکتا ان کے انکار کرنے کی۔ اس لیے اب یہ حق کا حق سے نکلا ہے، حق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علامہ زبیدی کہتے ہیں کہ
جو ایک انسان کے اوپر الحق والواجب یقال ھذہ حقتی وھذا حقی، وہ کہتے ہیں کہ جو چیز انسان کے اوپر ایک فرض ڈیوٹی لازم ہوتی ہے، جب وہ عقل و شعور کے اعتبار سے سوچتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے کرنا چاہیے. جیسے بچوں کی پرورش اس نے کرنی ہے، نان و نفقہ ان کے لیے مہیا کرنا ہے، ان کا وہ ناظم ہے. تو جب وہ عقل و شعور کے اعتبار سے اس کو سوچے گا تو وہ کہے گا نہیں، آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. ہمارے بچے جو ذرا لیزی ہوتے ہیں نا، یہاں پر کہتے ہیں جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ بیٹے ورک کریں، آپ کی ڈیوٹی رسپانسبلٹی ہے، تو کہتے ہیں یس آئی ہیو ٹو آفٹر تھنکنگ کیئرفلی. یہی بات وہ علامہ زبیدی کر رہے ہیں تاج العروس میں، کہ جب اس کے اوپر ضروری ہوتی ہے، جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک حقیقت ہوتی ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حق ہے. بیوی کا خاوند پر یہ حق ہے. اب خاوند کا بیوی پر حق ہے، یہ لفظ میں کہوں تو مجھے اس کے لیے 5 منٹ ڈیڈیکیٹ کرنے پڑیں گے، اس لیے میں اس کو چھوٹا کر رہا ہوں کہ بیوی کا خاوند پر حق ہے. یہ میں اس پر میں اتفاق کیوں کر رہا ہوں، اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے جو کسی اگلے پروگرام میں انشاءاللہ میں اس کے اوپر بتاؤں گا آپ کو. تو جو حقیقت ہوتی ہے وہ حق ہوتی ہے. اس لیے حق کے معنی کبھی ضروری کے بھی ہوتے ہیں، حقدار کے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا حق اس کے اندر پایا جاتا ہے. آگے وہ اس کی انہوں نے مختلف مثالیں دی ہیں. تو وہ کہتے ہیں حق وہ ہوتا ہے جو دلیل سے ثابت ہو جائے. انہوں نے اس کے لیے کئی دلائل دیے ہیں. ان میں سے ایک انہوں نے یہ دلیل دی ہے، کہتے ہیں کہ ایک حق کا مطلب یہ ہوتا ہے استحق ان یرکب ویحمل علیہ وینتفع بہ. کہتے ہیں کہ ایک اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ویقال اتت الناقہ علیہ حقتھا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اونٹ جوان ہو جائے اور وہ نظر آنے لگے. یہ میں کچھ حیا کے جملے ہیں اس لیے میں ان کو حذف کر رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جب یہ ثابت ہو جائے اور وہ اس کو اونٹ کو جو ہے نا وہ حق کہتے ہیں اس وقت، کیونکہ وہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد وزن اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے تو 4-5 سال کا ہو گیا تو اس کو وہ کہتے ہیں الحقیہ حقۃ الناقہ. تو اس کو بھی فیمیل کو بھی کہتے ہیں کسی وجہ سے. کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک اونٹ ہے. اب اونٹ کو کب کہیں گے، حق کا لفظ اس پر کب آئے گا کہ ہاں یہ واقعی 5-10 کلو بوجھ اٹھا سکتا ہے. یہ اونٹ 10 من بوجھ اٹھا سکتا ہے. مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے کہ کتنے کے من اونٹ کی میکسیمم طاقت ہوتی ہے، اس لیے میں گیس کر رہا ہوں، معاف کیجئے گا، لیکن میں 10 من کہہ رہا ہوں. 10 من کہیں کہ یہ جو اونٹ بوجھ اٹھا سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ثابت ہوگا کہ اس نے وہ اٹھا لیا ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کے اوپر 10 من بوجھ رکھ دو اور وہ جب لے کر چلے تو پھر اس کو کہیں گے کہ یہ اس نے بوجھ اٹھا کر ثابت کر دیا ہے کہ یہ واقعی جوان ہو گیا ہے. آگے وہ ایک گھوڑے کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں احتقل فراسا دمورا حضولن. اس کا وہ ایک ایگزامپل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ گھوڑے کو احتقل فرس کا نام ہوتا ہے، اس کے اندر حق کا لفظ آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا جوان ہو گیا ہے، طاقتور ہو گیا ہے. تو اب وہ طاقتور کیسے ہو گیا؟ کہنے سے طاقتور ہو گیا. تو علامہ زبیدی کہتے ہیں صرف کہنے سے گھوڑا طاقتور نہیں ہوتا، اس کو اپنے طاقتور ہونے کی ایک دلیل دینی پڑتی ہے. وہ دلیل کیا ہے کہ اس کے اوپر اس کی جو باڈی ہے وہ کھایا پیا ہو، اس کی چربی ہو، اس کا گوشت ہو، وہ دیکھنے میں جوان نظر آئے، اور پھر وہ اتنا دوڑے کہ اپنے دوسرے گھوڑوں کو پیچھے چھوڑ دے.
تو وہ گھوڑا جو ہے نا اس کو احتق الفرس کہتے ہیں کہ اس نے ثابت کر دیا ہے دلیل کے ساتھ کہ گھوڑا جوان بھی ہو گیا ہے، گھوڑا بھاگنے والا بھی ہو گیا ہے، اور اس کو کہتے ہیں حق الفرس کہ یہ حق کا گھوڑا ہے۔ تو اب وہ زبیدی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس کے اوپر دلائل قائم ہو جائیں اور کوئی اس کا انکار نہ کر سکے، لوگوں اسے حق کہتے ہیں۔ اب الحاق کا ملحاق کا تھوڑا سا ترجمہ سمجھ آنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا الفاظ کا استعمال فرما رہا ہے، کن الفاظ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا ہے۔ اور جو عرب تھے جن کے سامنے گھوڑے اور اونٹ، وہ ہر روز یہ الفاظ استعمال کرتے تھے، احتق الفرس کہتے تھے، وہ کیا ان کے لیے الحاق کا کہنے سے ان کو اس وقت کیا سمجھ آئی ہوگی۔ اس نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ میرے اندر یہ طاقت ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں وَالْأَحَقَّ مِنَ الْخَيْلِ، ایک گھوڑا یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں الفرس الذی یدع حافر رجلہ موضع یدہ وذلک عیب والشیط الذی یکسر، واہ کیا بات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں گھوڑا جب بھاگتا ہے نا تو اس کے گھوڑے کی ایک خاص رفتار ہوتی ہے بھاگنے کی، اس کی چال میں ایک نخرہ ہوتا ہے جسے حق الخیل کہتے ہیں۔ اور وہ نخرہ کیا ہے؟ وہ نخرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خیل فرس جو ہوتا ہے نا، حق والا جو خیل فرس ہوتا ہے، وہ چھلانگیں لگا کر دوڑتا ہے۔ ایک تو وہ زور لگاتا ہے، تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتا ہے۔ اب دیکھنے والا تو یہ نہیں کہے گا کہ اس کے اندر دوڑنے کی طاقت نہیں ہے، اس نے دوڑ کر ثابت کر دیا۔ اور دوسرا، عربوں نے اتنا ٹرینڈ کیا ہوتا تھا ان گھوڑوں کو کہ جہاں وہ اگلے پاؤں رکھتا تھا دوڑ کر، پھر وہیں وہ اپنے پچھلے پاؤں رکھتا تھا۔ تو جب وہ اس کی اتنی پریکٹس ہو جائے کہ جہاں اگلے پاؤں پچھلے پاؤں وہاں رکھے جہاں اس نے اگلے پاؤں رکھے تھے، تو ابن فارس کہتے ہیں ایسے گھوڑے کی رفتار کو دیکھ کر، اس کی چال کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے الحق من الخیل الفرس، وہ یہ حقی گھوڑا ہے، یہ عام گھوڑا نہیں ہے، اس نے ثابت دوڑ کے کر دیا ہے، اپنی جسامت سے ثابت کر دیا ہے، اپنے نخرے والے انداز سے ثابت کر دیا ہے کہ یہ حقی گھوڑا ہو گیا ہے۔ واہ، ابن فارس نے حد کر دی، اس نے کہا اسے حقی عورس کہتے ہیں، یہ حقی عورس ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس نے وہ ثابت کر دیا ہے، اس کے اوپر دلیلیں ظاہر ہو گئی ہیں۔ اسی طرح جب آیات میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، قیامت کے بارے میں لفظ الحق آئے گا تو وہ آیات یہ ثابت کریں گی کہ یہ کیسے حق ہے، وہ آیات بتائیں گی کہ یہ کیوں حق ہے۔ ان آیات کے اوپر تو مراقبہ کرنے والی بات ہوتی ہے۔ اگر گھوڑے کو بغیر دلیل کے عرب حقی گھوڑا نہیں کہتے، اونٹ کو حقی اونٹ نہیں کہتے، تو یہ بتائیں کہ وہ تو دلیل کو دیکھتے تھے۔ تو یہاں پر اس کا مطلب ہوا کہ قیامت کا آنا اتنا حق ہے کہ اتنے دلائل بیان کر دیے گئے ہیں کہ ان دلائل کو کوئی وہ جھٹلا نہیں سکتا۔ بندے کے اوپر واجب لازم ہو جائے گا کہ اس کو مانے۔ میں زیادہ بات نہیں کرتا، میری زندگی چونکہ بڑا ایک حصہ یہاں مغرب میں گزرا ہے، ہزاروں لوگوں سے، جو ایسے لوگ ہیں جو ہماری کمیونٹی کے ممبر نہیں ہوتے، ان کے ساتھ ایک زندگی کا حصہ گزرا ہے۔ جب قیامت کے دلائل، اللہ تعالیٰ کی ذات کے دلائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل، آپ کی نبوت کے دلائل، صداقت نبوت کے دلائل ان کے سامنے رکھے گئے ہیں نا، مجھے کم از کم 40 سال میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملا کہ جس نے ان دلائل کے بارے میں یہ کہا ہو، ضدی سے ضدی بندہ بھی یہ کہا ہو کہ یہ بات میک سینس نہیں کرتی۔ واہ، اللہ نے اس آیت کو نازل ہی نہیں کیا جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جو بات اس میں بیان ہوئی ہے وہ میک سینس نہیں کرتی۔ آگے رہ گی بات کہ پھر وہ سارے مان کر کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟
اس کی کچھ اور وجوہات ہوتی ہیں، وہ فزیکل وجوہات ہوتی ہیں. انشاءاللہ آگے صورت قل یا ایھا الکافرون آ رہی ہے، اس میں وہ کافر یا ایھا الکافرون یہ لفظ آیا ہے. وہ انشاءاللہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں تک پہنچائے اور مجھے موقع ملے، یہ پھر میں وہاں بتاؤں گا. لیکن قرآن کی ہر آیت میک سینس کرتی ہے اور وہ قرآن حق ہے، اور انہی قرآن کی آیتوں میں قیامت کے آنے کو حق بیان کیا گیا ہے. حق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ثابت کر دے، وہ کسی ایک عام کسی کی منت سماج اپیل کی دلیل کا اپیل کا محتاج نہ ہو. ہم عام طور پر کہتے ہیں خدا کے لیے یہ کام کر دیں، خدا کے لیے اختلاف چھوڑ دیں، تو ایسی باتیں اپیلوں سے نہیں بنائی جاتی، ایسی باتیں اپیلوں سے نہیں ہوتی، وہ دلیلوں سے ہوتی ہیں، وہ حق کے ساتھ ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کو حق فرمایا ہے کہ وہ آئے گی اور وہ حق ہے، اور جب قیامت کے دلائل کو بیان فرمایا تو اپیلیں نہیں کی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے. وہ ایک فیمنسٹ لڑکی تھی، مجھے ہمیشہ اس کا نام بھول جاتا ہے، امریکہ میں رہتی تھی، ابھی وہ فوت ہو گئی. میں جب بھی اس کا کوئی حوالہ دینا ہوتا ہے تو میں اپنی بچوں سے پوچھتا ہوں اچھا مجھے نام بتائیں اس کا. وہ بہت کتابیں لکھی ہیں اس نے، بہت ویڈیوز ہیں اس کی، بڑی سے فیچرز ہیں اس کے اوپر. تو اس نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے جب بھی کوئی بات ماننے کا حکم دیا ہے کہ یہ بات ماننی، میری بات یہ مانی جائے، تو اللہ نے کبھی کنٹرولنگ طور پر فورس کر کے کسی بات کو نہیں کہا کہ یہ مانو، نہیں، بلکہ اس بات کی حقیقت کو اتنا واضح اور کھول کے بیان کر دیا ہے کہ بندے کے پاس چارہ ہی نہیں رہتا کہ وہ بندہ اس بات کو ماننے سے انکار کر سکے. یہ بات لیسلی ہیزلٹن نے بھی یہ بات کی ہے. وہ ایک اس کے آج کل بڑے قرآن کریم کے اوپر کلپ آ رہے ہیں، انگلینڈ کی وہ رہنے والی ہے، تو اس نے بھی یہ بات کی ہے. یعنی لوگ مان رہے ہیں کہ قرآن حق ہے، رسول حق ہے، اللہ حق ہے. اب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی بات کیوں نہیں ہوتی؟ ہوتی بھی ہے، یہ بھی نہیں کہ نہیں ہوتی، اس پہ آگے بیان آئے گا. تو حق کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑے نے ثابت کر دیا، پروف کر دیا. آگے علامہ زبیدی ایک حق کے معنی کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں فحق الرمیہ اذا قتلها علی المکان. واہ، یہاں پھر حق کا لفظ آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ عرب جب کسی بات کو حق کہتے تھے تو وہ اس کے پروف ہونا چاہیے تب حق کہتے تھے، فورسنگ کے ساتھ نہیں. یو ہیو ٹو بلیو اٹ، ایسے نہیں، پروف. تو کیا اس کی مثال وہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ایک شکاری شکار کے لیے نکلا اور اس کو حق کر رمیہ ایک لفظ ہے، اس کو کہتے تھے سچا تیر. اب وہ سچا تیر کا کیا مطلب ہے؟ کمان سے اس نے تیر مارا، 5-6 تیر مارے، کوئی ادھر گر گیا کوئی ادھر گر گیا بس. لیکن ان کو وہ حق کر رمیہ نہیں کہتے تھے، نہیں، وہ کہتے تھے بس رمیہ ہی کہہ لیں کہ یہ نشانہ لگ گیا. حق کر رمیہ نہیں، فحق کر رمیہ. وہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ایسے تیر کے لیے حق کا لفظ استعمال ہوتا تھا کہ وہ تیر جائے جس حیوان کا شکار کیا گیا ہے، جیسے خرگوش یا جیسے کوئی اور چیز، میرے ذہن میں اور وہ کوئی آ نہیں رہی ہے اس وقت، کہ اس کا جنگلی گائے کہہ لیں، پرندہ ہے، خرگوش ہے، وہ تیر مارا اور وہ حق کر رمیہ، حق کا تیر کب کہیں گے کہ وہ جا کے اسے لگا اور اس نے اس کو وہیں ڈھیر کر دیا. اب جب تیر لگا اور لگنے کے بعد اس کے اندر بھاگنے کی قوت خرگوش میں ختم ہو گئی، وہ گر پڑا، شکاری نے جا کر اس کو پکڑ لیا، تو اس کو حق کر رمیہ کہتے ہیں کہ یہ ہے سچا تیر جس نے اپنے عملی ثبوت سے اپنا سچا تیر ہونا ثابت کر دیا کہ وہ سیدھا گیا، شکار پہ جا کے لگا، اس کو ڈھیر کر دیا. تو ایک بار بڑی دیر کی بات ہے، میں نے لیہل پریزن میں اسی حق کے اوپر ایک وہ کلاس پڑھائی، تو یہ قرآن شریف کے اندر حق کی آیات آتی ہیں، ان پر گفتگو چل رہی تھی، تو میں نے یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک انگریز نوجوان تھا، اس نے کہا کہ مجھے کہنے لگا کہ حق کا انگریزی میں صحیح ترجمہ بنے گا
اسٹیبلش کنکریٹ پروف، سبحان اللہ، اسٹیبلش کنکریٹ پروف، کہ بس اب اس کا ترجمہ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں سچا تیر۔ لہٰذا حق اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کے دلائل دیے جائیں، اس کو ثابت کیا جائے اور وہ چیز عملی شکل میں سامنے آ جائے، اور وہ اتنے زبردست طریقے سے سامنے آ جائے کہ اگر کوئی انکار کرنا چاہے بھی تو انکار نہ کر سکے۔ اس کے لیے ہمارے ہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کنکٹ ایویڈنس کے ساتھ، اسٹیبلش جو چیز ہے ایویڈنس کے ساتھ ثابت ہو جائے، اسے حق کہتے ہیں۔ حق کا معنی ایک اور، مجھے لگتا ہے یہ شاید پروگرام اسی کے اوپر ہی ہو جائے، حق کسے کہتے ہیں؟ واہ! ابن فارس نے مقاییس اللغہ میں، بڑا بندہ ہے ابن فارس، یعنی بنیادی معنی لکھتا ہے ان باتوں کے۔ ابن منظور افریقی اپنی جگہ، وہ میری بیوی ہمیشہ کہا کرتی ہے لغت والے تو بہت ہوئے ہیں، یہ ابن فارس بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، پر ابن منظور نے نا وہی مقام حاصل کر لیا ہے اہل لغت کے اندر جو متاخرین میں ابن حجر اسقلانی نے حاصل کر لیا ہے، تو وہ اہل لغت کا ابن حجر بن گیا ہے علامہ ابن منظور افریقی۔ خیر بڑی تفصیل سے وہ لکھتے ہیں اور اشعار لکھتے ہیں، اسٹیبلش کرتے ہیں اس عربی کے معنی کو بڑی تفصیل سے، یعنی تفصیلی لغت ہے وہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو لیکن ابن فارس کا اپنا مقام ہے، وہ اپنے اعتبار سے کہتے ہیں کہ وَيُقَال حَاقٌ فُلَانٌ حَاقَ فُلَانٌ فُلَانًا اذا عدّا كل واحد منهما فاذا غلبه على الحق قيل حقه واحقه۔ کہتے ہیں کہ دو پہلوان ہیں، اب دونوں کو پہلوان کہا جاتا ہے، اب دونوں میں سے ایک کو کہنا کہ یہ حق کا پہلوان ہے، سچا پہلوان ہے، کنکریٹ پروف ایویڈنس کے ساتھ اس کو کہنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اس کا ثبوت یہ